قل وبالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنی آج کی حدیث کلاس میں عمدۃ الاحکام کی شرح کے اندر ہم جن دو کتابوں کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور دونوں کتابوں کے اندر ہی دو یا تین احادیث ہیں۔ ایک ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی کتاب الاستسقاء، اور دوسری ہم پڑھنے جا رہے ہیں صلاۃ الخوف۔ استسقاء کا مطلب جو بارش طلب کرنے کی نماز ہے، اور صلاۃ الخوف کا مطلب جو جنگ کی حالت میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہی آج اللہ کی توفیق سے ہم نے دونوں کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں ہماری پہلی حدیث سے، جو کہ حدیث نمبر 147 ہے، باب الاستسقاء۔ یہ باب ہے طلب السقایا کا۔ سقایا کہتے ہیں پانی پلانا، اور طلب السقایا مطلب پانی پلانے کو طلب کرنا، پانی کو طلب کرنا، اللہ سے بارش کو طلب کرنا، قحط سالی کے دور کرنے کو اور رحمت کے نزول کو طلب کرنا۔ تو یہ باب ہے اس کا۔ اور حدیث کے راوی ہیں نا عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی کی رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بارش طلب کرتے ہوئے، فتوجہ الی القبلۃ یدعو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، قبلے کی طرف متوجہ ہوئے دعا کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حول رداءہ وحول رداءہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو الٹایا۔ حول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو الٹایا۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہر فیہما بالقراءۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اونچی آواز سے قرات کی۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ الی المصلی، کیا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مصلی کی طرف۔ تو یہ وہ حدیث ہے جی باب الاستسقاء، بارش طلب کرنے کے باب کے اندر جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت، اس ارادے سے کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نکلے، قبلہ رخ ہوئے اور اللہ سے دعائیں مانگی۔ نہ صرف دعائیں مانگی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو، اپنی ردا کو الٹایا۔ کیا مطلب جیسے چادر کی ہوئی تھی اس چادر کو اتار کر اس کو اندر والی سائڈ باہر کی اور باہر والی سائڈ اندر کی، اور پھر دوبارہ سے اس کو اپنے اوپر رکھا۔ اس کے اندر جو علماء کرام نے حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں چادر کا الٹانا اللہ رب العزت کے سامنے اس عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ جس طرح اس چادر کو الٹایا گیا، اللہ تو ہمارے حالات کو الٹ دے۔ قحط سالی سے بارش نہیں ہو رہی تو اللہ تو اس سے ہمیں بارش کی طرف لے جا۔ تو یہ حالات کو پلٹانے کی طرف اشارہ ہے۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بلکہ ثم صلی رکعتین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، جہر فیہما بالقراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جہری قرات کی۔
جیسے جمعے کی یا عید کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں اور اس میں جہری قرات ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استسقاء یعنی کہ بارش کو طلب کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اونچی آواز سے قرات کی۔ اب اس کے اندر یہ جو نماز استسقاء، اس کے اندر خطبہ بھی ہوگا، واعظ و نصیحت، اور اس کے اندر 2 رکعت نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اب اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اپنی چادر کو الٹایا اور پھر 2 رکعت پڑھی۔ تو امت کے فقہا کے نزدیک دونوں طرح جائز ہے کہ اگر کوئی پہلے خطبہ بعد میں نماز، یا پہلے نماز بعد میں خطبہ اور چادر کو الٹایا جائے، تو دونوں طرح سے بالکل جائز ہے۔ دونوں طرف ہی ہمیں معتبر فقہا کے اقوال ملتے ہیں۔ دوسری جو حدیث ہے 148، یہ تھوڑی تفصیلی حدیث ہے، اس کو 2 سلائیڈز کے اندر ہم نے رکھا تاکہ کچھ رائٹنگ بھی بڑی ہو جائے۔ تو اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، جس سے مزید بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ سے جو بارش طلب کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ صرف نماز پڑھ کر ہی طلب کی جائے، بلکہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جمعے کے خطبے کے اندر، اس کے علاوہ نمازوں کے بعد کسی بھی وقت میں دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ دعا بھی اصل میں بارش کو طلب کرنے کی دعا کہلائے گی۔ اور اس میں حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعۃ من باب کان نحو دار القضاء، ایک شخص جو تھا وہ مسجد میں داخل ہوا جمعے کے دن، کس طرف سے داخل ہوا؟ من بابن، اس دروازے سے، کان نحو دار القضاء، جو کہ دار القضاء کی طرف تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو مسجد کا مشرقی حصہ تھا، اس کے اندر کچھ فیصلہ وغیرہ ہوا تھا، تو اس کو اس دروازے یا اس طرف کو دار القضاء کا نام دیا گیا تھا۔ تو ایک شخص اس طرف سے داخل ہوا مسجد میں۔ اب جب مسجد میں داخل ہوا، جمعے کا دن تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم باب الجمعہ بھی تو پڑھ چکے ہیں نا، تو باب الجمعہ کے اندر بھی ہم نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جو جمعے کا خطبہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ سمجھ لیا گیا کہ واعظ الگ ہوگا، خطبہ الگ ہوگا، تو پھر واعظ وہ بیٹھ کر کرتے ہیں، خطبہ کھڑا ہو کر کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ درست یہی ہے جس طرح کہ آپ عرب ممالک کے اندر دیکھتے ہیں کہ 2 خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ ہوتا ہے ان الحمدللہ، اور اس کے بعد واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، پھر امام بیٹھتا ہے، اٹھ کر دوسرا خطبہ دیتا ہے، اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ درست طریقہ ہے۔ واعظ کو الگ کر لینا، خطبے کو الگ کر لینا، ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے عمل سے نہیں ملتا۔ تو جب وہ صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، قائم یخطب، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اس شخص نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ ثم قال، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، راستے منقطع ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب سفر وغیرہ رک گئے ہیں، قحط سالی کا زمانہ آ گیا، پانی ہی نہیں ہے، نہ اب ہم سفر کر پا رہے ہیں، مال مویشی جانور ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فدعوا اللہ یغیثنا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں پلائے۔ یغیثنا، اللہ ہمیں پلائے۔ قال، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اسی موقع پر خطبے کے دوران ہی فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، 3 مرتبہ کیا فرمایا؟ اے اللہ ہمیں پلا۔
اے اللہ ہمیں پلا، اے اللہ ہمیں پلا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں پانی پلا، بارش نازل فرما. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں ولا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، اللہ کی قسم ہم آسمان کے اندر ایک بدلی، یعنی سحاب اس بادل کو کہتے ہیں جس کے اندر بارش کا پانی ہوتا ہے. قزع بھی یعنی سحاب جو ہوتا ہے وہ پے در پے جو مختلف بادل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ بادل کا کوئی ٹکڑا بھی ہم آسمان پر نہیں دیکھ رہے تھے. قزع بھی بادل کے ٹکڑے کو ہی کہتے ہیں، وہ بادل جن میں بارش ہوتی ہے. اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اور صلع پہاڑ، ایک پہاڑ کا نام ہے صلع، ہمارے اور صلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر، کوئی بیت یا گھر ایسا نہیں تھا. ما بیننا و بین صلع من بیت ولا دار، یعنی اس پہاڑ سے لے کر اس گھر تک کوئی ہمیں دور دور تک بدلی وغیرہ دکھائی نہیں دیتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. قال کہتے ہیں حضرت انس فطلعت من ورائه سحابۃ مثل الترس، طلوع ہوا، نکل آیا اس کے پیچھے سے، صلع نامی پہاڑ کے پیچھے سے نکل آیا صحابۃ، بادل کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا اس پہاڑ کے پیچھے سے نکل آیا. مثل الترس، ترس کہتے ہیں جو ڈال ہوتی ہے جنگ کے اندر جو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، تو اس ڈال کی طرح کا بادل کا ایک ٹکڑا اس پہاڑ کے پیچھے سے طلعت نکل آیا. فلما توسطت السماء، جب وہ آسمان کے بالکل وسط میں آ گیا، درمیان میں آ گیا، انتشرت، پھر وہ پھیل گیا، ثم امطرت، پھر اس نے بارش کو برسایا، ثم امطرت، پھر اس نے بارش کو برسایا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں نا. قال فلا واللہ، دوسری لائن ہے فلا واللہ ما رأینا الشمس سبتا، اللہ کی قسم 7 دن تک، سبت اصل میں بولا تو ہفتے کے دن کے لیے جاتا ہے نا، یوم السبت ہفتے کے دن کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہاں پر اس سے مراد ویک لیا جا رہا ہے، ہفتہ، کہ ہفتہ ہمیں سورج دکھائی ہی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بادل کا ٹکڑا آیا، ایک ہفتے تک ہمیں سورج دکھائی نہیں دیا. قال کہتے ہیں ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، اگلے ہفتے دوبارہ اسی دروازے سے ایک شخص داخل ہوا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فاستقبلہ قائما، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آمنے سامنے کھڑا ہوا. فقال، کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور راستے منقطع ہو گئے ہیں. فادعوا اللہ یمسکها عنا، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس بادل کو ہم سے روک لے. اللہ اکبر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ یمسکها، اللہ اس کو روک لے، امساک ہوتا ہے روکنا، اللہ اس کو روک لے، عنا، ہم سے. قال، حضرت انس کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ثم قال، پھر فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس کو باہر لے جا، دور لے جا، ولا علینا، ہم پر نہ برسا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دور تھا مطلب کہاں پر لے جا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہم
على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. آکام کہتے ہیں جو ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو، ذراب کہتے ہیں جو چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں ان کو. تو اے اللہ یہ جو مدینہ سے باہر ٹیلے وغیرہ ہیں آبادی سے باہر، ان ٹیلوں پر ان بدلیوں کو لے جا، وَالذِّرَاب چھوٹے پہاڑوں پر لے جا، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ اللہ جو باہر وادیاں ہیں نا مدینہ کی آبادی سے باہر جو مختلف وادیاں ہیں اللہ ان کو وہاں لے جا، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وہاں جو گھاس پھوس ہے درخت وغیرہ ہیں جنگل وغیرہ کے معنی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ اے اللہ ان کو تو لے جا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی قالا حضرت انس کہتے ہیں فَأَقْلَعَتْ وہ تھم گیا، وہ بادل تھم گیا. وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ تو ہم جب نکلے تو ہم سورج کے اندر چل رہے تھے. قالا شریک کہتے ہیں تابعی ہیں جو حضرت انس کے شاگرد تھے، کہتے ہیں فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ میں نے اپنے استاد حضرت انس بن مالک سے سوال کیا اَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ کیا یہ وہی پہلا شخص تھا؟ کیا جو شخص پچھلے ہفتے پچھلے جمعے کے دوران دعا کروانے کے لیے آیا تھا کیا یہ وہی شخص تھا جو دوبارہ بارش رکنے کی دعا کروانے کے لیے آیا؟ قالا تو حضرت انس کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں معلوم. مطلب حضرت انس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ وہی شخص تھا یا وہ دوسرا تھا. تو الذراب کا کیا مطلب ہے بتا رہے ہیں؟ الذراب کا مطلب ہے الجبال الصغار، جو چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں نا انہیں عربی زبان کے اندر الذراب کہا جاتا ہے. تو یہ ہماری اس کتاب کے مصنف امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ بعض اوقات جو آپ کہہ لیجئے کچھ عربی کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو جنہیں ہم غرائب کہتے ہیں یا غریب کہتے ہیں، جو اجنبی الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ اتنے واقف ہم سے نہیں ہوتے تو وہ ان الفاظ کی نیچے تشریح کر دیتے ہیں. تو الذراب کی تشریح انہوں نے کیا کی الجبال، جبل ان کی جمع الجبال پہاڑ، الصغار چھوٹے، اس سے مراد چھوٹے پہاڑ ہے. الذراب سے مراد آکام، اکمت ان کی جمع ہے اس سے مراد ٹیلے ہو جائے گا، اور ذراب سے مراد چھوٹے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے. تو اب ذرا آپ مطلب ایک تو چلے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بارش کے لیے کیسے دعا مانگی جائے گی، اس سے سنت الفاظ بھی پتہ چل گئے. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا 3 مرتبہ یہ کہا جائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اگر خطبے کے دوران کسی کو کوئی شدید حاجت پیش آ جاتی ہے تو خطیب کو چاہیے کہ اس کی حاجت پر لبیک کہے، اس کی ضرورت کو پورا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور شخص نے کہا، تو دیکھیں خطبے کی کتنی حرمت ہے کہ اگر کسی نے اپنے ساتھ والے سے یہ کہا انصت خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو بات کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہ جو شخص آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، نہ صرف سنا بلکہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو اس وجہ سے یہ دعا کرنا اور خاص کر خطبے کے اندر دعا کرنا اور خطیب سے یہ کہنا کہ بارش کے نزول کی دعا کر دی، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، مستحبات ہیں، سنت عمل ہے جو قحط سالی کے اندر جب بارش نازل نہ ہو ان ایام کے اندر ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور جو نیک لوگ ہیں ان سے دعا کروانی بھی چاہیے. دوسرا جو اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے وہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی شخص کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگ رہا، جیسے آج ہمارے اکثر مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکل دور کر دیں گے. یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا کہ وہ صحابی، یہ جو بھی شخص تھے وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ فَادْعُوا اللَّهَ يُغِثْنَا. اگر میں کہوں نا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ
اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگنی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا اللہ، اللہ سے دعا کیجئے، یغثنا، اللہ ہم پر بارش نازل کرے. اور وہ جو 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے نا، سورۃ المجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس سے بھی ہمیں یہی عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں ایک مسئلہ درپیش آ گیا، خاوند نے کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں. پریشان ہو گئی، کیونکہ اسلام سے پہلے اگر کوئی خاوند عورت کو ہی کہہ دیتا تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی، پھر وہ مرد اس عورت کے پاس نہ جایا کرتا. تو اب وہ بہت پریشان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہے. قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے؟ تجادلک فی زوجہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث کر رہی ہے، مجادلہ کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، لیکن اس کا شکوہ اللہ کی طرف ہے، دعا اللہ سے کر رہی ہے. تو اب مانگیے اللہ سے، مانگیے آپ اللہ سے. آج جو ہم نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان ایسے وسائل کو ٹھہرا لیا کہ جی وہ بہت نیک ہیں، وہ کہیں گے تو ہمارا کام ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں کوئی بھی نیک انسان ملے تو ضرور ان سے کہیے کہ دعا کیجئے، دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مانگیے، مطلب وہ بھی اصل میں توحید ہی ہے. آپ ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے ہی مانگیے. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نے اللہ کو چھوڑ کر انہی سے مانگنا شروع کر دیا جن سے یہ کہنا تھا آپ اللہ سے مانگیے، اور کہنے لگے جی ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے زیادہ اس کے قریب ہیں. ہم نے کہا نہیں جی، پھر بھی چاہے جو بھی ہے پھر بھی ہم ان کے پاس جائیں گے اور یہ اللہ سے مانگے. تو یاد رکھیے گا مکہ کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کے نظام کو اللہ چلا لے، تدبیر وہ کر رہا ہے. سورۃ العنکبوت پڑھیے. لیکن پھر جب ان سے یہ کہا جاتا کہ جب اللہ کو مانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یقربون الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. اب ان سے مانگے گئے تو یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، فوت ہو چکے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. نہیں، صحابہ کرام. اچھا صحیح بخاری کی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ نے پڑھی حضرت انس بن مالک کی. دوسری صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، پھر سے قحط سالی آ گئی مدینے کے اندر، بارشیں نہیں ہو رہی. تو حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، پہلے جب بارش نہ ہوتی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گزارش کرتے دعا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ بارش نازل کرتا. اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر بارش نازل کرے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت عباس ان کے ساتھ نکلتے، صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی، حضرت عباس اللہ سے دعا کرتی، اللہ پھر بارش نازل فرما دیتا. تو یاد رکھیے گا اللہ کے نیک بندوں کا یا ان کی دعاؤں کی قبولیت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. انکار یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر پھر انہیں نیک بندوں سے دعائیں کرنا اور انہیں کو پکارنا شروع کر دیں. شروع میں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، بعد میں وسیلے سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت اس راہ پر چل پڑی ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا وسیلے کا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کو پکاریے. فدعوا اللہ یغثنا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم پر بارش نازل کرے.
تو چلتے ہیں جی، آج کی ہمارا جو دوسرا اور آخری باب ہے، باب صلاۃ الخوف. انشاءاللہ اس کی کل ہاں جی، اس کی کل 3 احادیث ہیں صلاۃ الخوف کی. ان 3 احادیث کے بعد ہمارا کتاب الجنائز شروع ہوگی، جو کہ انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ہی سیشن میں مکمل جنازے کے احکام و مسائل کو ہم پورا پڑھ لیں. تو صلاۃ الخوف، یہ باب ہے جی صلاۃ الخوف کا. صلاۃ الخوف کہتے ہیں خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ نماز ہے جو جنگ کی حالت میں پڑھی جائے. جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الخوف. کہ جب دشمن بالکل آمنے سامنے ہے، جنگ ہو رہی ہے، دشمن حملے کر رہے ہیں، حملوں کا جواب دیا جا رہا ہے، یا مسلمان حملے کر رہے ہیں، دشمن جواب دے رہے ہیں، بالکل جنگ ہے آمنا سامنے، اس حالت کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. تو یہ شریعت کی آسانیاں ہیں. صلاۃ المریض، مریض بندے کی نماز. بندہ جب مریض ہو جائے تو جیسے اس کو آسانی ہے ویسے نماز پڑھے، کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، جیسے آسانی ہے ویسے پڑھے. شریعت کی یہ آسانیاں ہیں. صلاۃ المسافر، مسافر بندے کی نماز، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی، سنتیں وغیرہ بھی معاف ہو گئیں سوائے فجر کی 2 سنتیں یا رات کے وتر. اور صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت ہے، دشمنان نے تو اللہ کی طرف سے آسانی آ گئی. تو یہ شریعت ہے کہ جب بھی کوئی عبادت مشقت ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ عام حالات، جنگ کی حالت نہیں ہے، سفر کی حالت نہیں ہے، کوئی بندہ بیمار نہیں ہے، بالکل نارمل روٹین پر ہے، اللہ نے اس پر 5 نمازوں کا پڑھنا فرض کیا ہے، تو یاد رکھیے گا اس حالت کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے. کوئی بندہ اگر یہ سمجھے نا کہ یہ 5 نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہے، تو یہ مشکل اصل میں اس کے دماغ کے اندر ہے. اگر شریعت اس کو مشکل کنسیڈر کرتی تو شریعت میں آسانی آ جاتی. شریعت نے سفر کو مشکل کنسیڈر کیا تو آسانی آ گئی، نماز قصر ہو گئی، نماز جمع کر سکتے ہیں. شریعت نے مرض کو عذر کنسیڈر کیا تو دیکھیے نا آسانی آ گئی. بیٹھ کر پڑھیے، لیٹ کر پڑھیے، جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، پڑھیے ضرور. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب کوئی عذر نہیں ہے تو پھر نماز کا پڑھنا مشقت بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا یہ رول ہے، قاعدہ ہے کہ جب مشقت آئے تو آسانی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت قالا کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنوں کے اندر صلاۃ الخوف کو پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض دنوں کے اندر صلاۃ الخوف کو پڑھا. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کو پڑھا؟ اچھا، اس سے پہلے وہ دن کون سے تھے؟ فقامت طائفۃ معہ، صلاۃ الخوف کو پڑھا، جنگ کی حالت میں پڑھا، جنگ کے دنوں میں پڑھا، تو ایک گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، اور ایک گروہ دشمن کے آمنے سامنے، دشمن کے مد مقابل کھڑا ہو گیا. فَصَلَّ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكَعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا، تو پھر ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، اور دوسرا گروہ آ گیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، اور دونوں گروہوں نے اپنی ایک رکعت کو خود سے مکمل کیا. وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَعَةً رَكَعَةً. تو اس حالت کے اندر ذرا سمجھ لیجئے ہوا کیا کہ نماز 2 رکعت ہے، اور مجاہدین صحابہ کرام 2 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. ایک گروہ مطلب آگے پیچھے کھڑے ہو گئے صفوں کے اندر، تو جو اگلا گروہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے ہوئے، اگلا گروہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھی، قیام سب نے کیا، قیام سب نے کیا. تو کیا ہوا، جو 2 گروہ تھے تو ان میں سے ایک گروہ جب رکوع اور سجدے میں چلا گیا تو دوسرا گروہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا.
تاکہ دشمن کو یہ نہ ہو کہ سارے سجدے میں چلے گئے وہ حملہ نہ کر دے. اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ کئی مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، ان کی توجہ ہے ہم پر ہی دیکھ رہے ہیں، اور ایک گروہ ایک رکعت ادا کر رہے. پھر جب اسے ایک گروہ نے ایک رکعت ادا کر لی تو یہ جو پچھلا گروہ تھا یہ آگے چلا گیا اور اگلا گروہ پیچھے آ گیا. سمجھا گئی؟ یہ آگے چلا گیا اور یہ پیچھے آ گیا. اب یہ والا جو گروہ تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت مکمل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہو گئی اور پیچھے جو دونوں گروہ ہیں ان کی ایک ایک رکعت ہوئی، اور باقی کی رکعت دونوں گروہوں نے اپنی خود سے مکمل کی. سمجھا گئی نا؟ اچھا، صلاۃ الخوف کی حدیث کے اندر کوئی 5 کے قریب طریقے وارد ہوئے ہیں. تو علماء کرام نے یہی کہا کہ اصل میں یہ شریعت کی آسانی ہے کہ مختلف طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کو مختلف طریقوں کے ساتھ پڑھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچویشن مختلف ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 طریقے ثابت ہیں، جیسے بھی جس طریقے پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے جنگ کی حالت میں، اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھ لی جائے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو آپ نے پڑھا. تو دیکھیں نا کتنا اچھا لگتا ہے، مطلب خوف کی حالت میں بھی نماز کے احکام و مسائل ہیں. پھر کوئی بندہ آ کر اگر یہ کہے کہ شریعت جو ہے نا اس میں بعض چیزوں کی رہنمائی ہے بعض کی نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہے. شریعت نے تو جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کے طریقے تک بتا دیے، پیچھے کیا رہ گیا. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. کہتے ہیں یزید بن رومان روایت کرتے ہیں صالح بن خوات سے، اور صالح بن خوات بن جبیر روایت کرتے ہیں اس سے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع یعنی صلاۃ الخوف کو پڑھا تھا. صلاۃ ذات الرقاع یعنی صلاۃ الخوف کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا تھا نا اس سے روایت کر رہے ہیں. تو کیا مطلب صحابی سے روایت کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ طریقہ دیکھیے. ان طائفة صفت معه، ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بندی کی، وطائفة وجاہ العدو، اور ایک گروہ دشمن کے آمنے سامنے رہا. پھر وہی ہوا، مجاہدین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ صف کے اندر ہے، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے ہے. فصلى بالذین معه رکعة ثم ثبت قائما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور اس گروہ نے اپنی دوسری رکعت خود سے مکمل کی. پھر یہ پیچھے چلے گئے 2 رکعتیں پڑھ کر. ثم انصرفوا، پھر یہ پھر گئے. فصفوا وجاہ العدو، اور جا کر یہ دشمن کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. وجاءت الطائفة الاخرى، اور دوسرا گروہ آ گیا جو دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک قیام کے اندر، جب یہ والے آگے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، فصلی بہم الرکعۃ التی بقیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک رکعت باقی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی قیام کے اندر ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت باقی تھی آپ نے اس دوسرے گروہ کو ایک رکعت پڑھائی. ثم ثبت جالسا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، مطلب تشہد کے اندر بیٹھے رہے، سلام نہیں پھیرے، بیٹھے ہوئے ہیں تشہد کے اندر. اور یہ صحابہ کرام 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کر انہوں نے خود سے دوسری رکعت پڑھی ہے. پھر جب یہ بھی تشہد کے اندر پہنچے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے تشہد کے اندر پہنچ چکے ہیں، تشہد پڑھ لیا. ثم سلم بہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سب نے مل کر سلام پھیرا. سمجھا گی نا آپ کو یہ طریقہ کتنا پیارا طریقہ ہے. الذي سلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسهل بن ابی خثمہ. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جس صحابی کا ذکر ہے نا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، یہ حضرت سہل بن ابی خثمہ ہے. یہ حضرت سہل ان صحابی کا نام ہے. آج کی ہماری آخری حدیث 151 حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قال، کہتے ہیں، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف،
حضرت جابر کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف میں حاضر تھا، فصففنا صفین، تو ہم نے دو صفیں بنائیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، والعدو بیننا و بین القبلہ، یہ وہ حالت ہے جب دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا، مطلب ہمارا رخ دشمن کی طرف بھی ہے اور ہمارا رخ قبلے کی طرف بھی ہے، کیونکہ دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان میں تھا، مطلب قبلہ رخ بھی ہی دشمن تھا۔ فکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جميعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبیر کہی تو ہم نے بھی تکبیر کہی، ثم رکع ورکعنا جميعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، پھر جب ہم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ساروں نے سر اٹھایا۔ اب کیا ہوا، دو صفیں تھی نا، رکوع تک سارے اکٹھے ہیں، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور وہ صف بھی آپ کے ساتھ سجدے میں چلے گی جو آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مطلب جو آپ کے قریب کی صف تھی نا، پہلی صف کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں چلی گئی، وقام الصف المؤخر فی نحر العدو، اور دوسری جو پچھلی صف تھی نا وہ دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی، وہ سجدے میں نہیں گئے۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے پورے کر لیے، وقام الصف الذی یلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صف جو آپ کے ساتھ ہی دونوں کھڑے ہو گئے، انحدر الصف المؤخر بالسجود، تو پھر جو پچھلی صف تھی نا پھر انہوں نے اپنے سجدے کیے، کیونکہ وہ ابھی رکوع پر سٹاپ ہے، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی ان کے سجدے باقی ہیں۔ اب جب پہلی صف کھڑی ہو گئی تو یہ پچھلی صف پھر سجدوں میں چلی گئی، سمجھے یہ آپ کو کتنا پیارا طریقہ ہے، وقامو، پھر دو سجدے کر کے یہ صف بھی کھڑی ہو گئی۔ اب کیا ہوا، انصاف دیکھیے، عدل دیکھیے، پہلی صف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع اور دونوں سجدے کیے، لیکن دوسری صف نے رکوع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے لیکن سجدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیے، بلکہ سجدے انہوں نے خود سے کیے۔ تو اب انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ دوسری صف آگے چلے جائے اور اگلی صف پیچھے آ جائے، سمجھائی، دوسری صف آگے اور اگلی صف پیچھے، اور پھر یہ وہی اسی طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو کیا ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ورکعنا جميعا، ہم سب نے رکوع کیا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے اٹھایا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يلي، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کی طرف چلے گئے، اور وہ صف جو آپ کے ساتھ تھی، مطلب وہ جو دوسری صف اب پہلی ہو چکی ہے وہ بھی سجدوں میں چلی گئی، الذي كان مؤخرا في ركعة الاولى، جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی، فقام الصف المؤخر في نحور العدو، تو جو دوسری صف تھی نا، اب جو دوسری صف تھی وہ دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے پورے کر لیے تو کیا ہوا، والصف الذی یلی، اور آپ کے ساتھ جو صف ہے اس نے بھی سجدے کر لیے، انحدر الصف المؤخر بالسجود، اب جب وہ پہلی صف تشہد میں بیٹھ گئی نا تو سامنے دشمن دکھائی دے رہا ہے، غافل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا، دشمن سے غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، پھر پچھلی صف بھی اب سجدوں میں چلی گئی ہے، اگلی صف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری صف اب چلی گئی سجدوں کے اندر، سمجھ آئی، فسجدوا، انہوں نے سجدے کیے، ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جميعا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے سلام پھیر دیا، پہلی صف دوسری صف ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ قال جابر، حضرت جابر کہتے ہیں، کما یصنع حرسکم ہؤلاء بامرائہم ذکرہ مسلم بتمامہ، حضرت انس اس حدیث کے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز ہے، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جیسے کوئی تمہارے جو محافظ ہے، حرسکم، حرسن اصل میں حارس کی جمع ہے چوکیدار کے معنی میں، جیسے یہ تمہارے سیکیورٹی والے ہیں، چوکیدار وغیرہ ہیں نا، وہ تمہارے ان حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں، جیسے مطلب تمہارے سپاہی تمہارے حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں۔ ذکرہ مسلم بتمامہ، امام مسلم نے اس پوری حدیث کو ذکر کیا ہے، وذکر البخاری طرفا من،
اور امام بخاری نے اس کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے، وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی 7ویں غزوے میں، اور وہ 7واں غزوہ کیا تھا جی؟ وہ 7واں غزوہ اصل میں ذات الرقاع نامی غزوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ بنو مستلق تھا، یا غالباً اگر میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہا تو غالباً اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرف لشکر کشی کی، تو اس سفر کے دوران یا ان کے ساتھ جنگ کے دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، سے مراد وہ غزوہ ہے، وہ نمازیں ہیں۔ تو صلاۃ الخوف کے احکام و مسائل نازل ہو چکے تھے، اور شریعت کی آسانی نازل ہو چکی تھی الحمدللہ۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے باب الاستسقاء اور باب صلاۃ الخوف پڑھا، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آنے والے سیشن میں ہم کتاب الجنائز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں گے اس کتاب الجنائز کے اندر 10-12 حدیث ہیں، ان کو ہم مکمل کریں آنے والے ایک ہی سیشن کے اندر، تاکہ پورے ٹاپک کو ایک ہی دن میں مکمل کیا جائے۔ جنازے کے بارے میں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے، وہ مرحلہ ہے جس سے ہمارے عزیزوں کا اقارب نے، بڑوں نے، ہر کسی نے گزرنا ہے۔ تو ہمیں صلاۃ الجنازہ کا طریقہ، غسل کا، ہر چیز کا طریقہ ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تفصیل سے آنے والے ہفتے کے اندر اس موضوع پر ڈسکشن ہوگی۔ اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے صلاۃ الخوف اس دور کے اندر کہاں کہاں گئیں وہ جنگیں، اور کہاں تو اس دور کے اندر صلاۃ الخوف پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیں بہت سے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کہ کبھی ایسی جنگ ہو بھی سکتی ہے، دشمن آمنے سامنے ہو، جنگ کی حالت میں ایسی نماز، اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ اور دوسرا ہمیں شریعت کی آسانی پتہ چلے۔ تیسرا یہ کہ ہماری احادیث کی ہر کتاب کے اندر، صحیح بخاری مسلم سے بلوغ المرام، مشکات المصابیح، ہر کتاب کے اندر یہ باب موجود ہے، صلاۃ الخوف کا باب، اور اس بارے میں احادیث، طریقے، ساری چیزیں، قرآن مجید کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، تو ہمیں بھی اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری شریعت کا ایک بڑا پیارا موضوع ہے، جس سے ہمیں شریعت کی آسانی کے بارے میں، رخصتوں کے بارے میں، تیسیر کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کہہ لیجئے ہم نے آج کے دن بھی سیکھا، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ کتاب الجنائز کو ہم پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ایک تو میرے والد محترم کچھ بیمار ہیں، ایک آپریشن کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ الحمدللہ وہ بہت اچھی صحت کے ساتھ ہیں۔ 3 دن قبل ان کی ایک سرجری ہوئی، تو بس دعا کیجیے اللہ ان کو مکمل عافیت میں رکھے، ان کا سایہ تدیر اللہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ اور دوسرا، ہمارے اس کورس کو جو دیکھ رہے ہیں محترم اسحاق بھائی، ان کے بہنوئی ہیں، ان کی جو ان کی والدہ محترمہ ہیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو کچھ سوالات ہیں جی، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ کہ آج کل بھی صلاۃ الخوف ایسے ہی پڑھی جائے گی؟ تو جی بالکل آج بھی ایسے ہی پڑھی جائے گی۔ ماشاءاللہ علی صاحب ہے، بڑا پیارا نقطہ انہوں نے کیا جس کی طرف میں اشارہ نہیں کر سکا، کہ صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہے کہ نماز قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس حالت میں جب دشمن آمنے سامنے ہے، تیر برس رہی ہے، حملہ ہو سکتا ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو پھر میں اور آپ کس طرح چھوٹی چھوٹی مجبوریوں سے ہم کہتے ہیں چلے جی خیر ہے، مجبوری ہے، نماز کو چھوڑیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ بارک اللہ فیکم۔ چلیے جی ٹھیک ہے، الحمدللہ یہی سوالات تھے۔ باقی مطلب ہمارے موضوع سے متعلق یہی سوالات تھے جو ہو گئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ میں مصروفیات شدید چل رہی ہیں، اور ابھی بھی آپ کے سیشن کے بعد والد صاحب کی عیادت کا ارادہ ہے، جو کہ سوچا ہوا تھا اس سیشن کے بعد میں ہاسپٹل جاؤں گا، تو اس وجہ سے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے باقی سوالات جوابات بھی لیں گے، اور اگلے ہفتے ظاہر بات ہے کتاب الجنائز آ رہی ہے، اس میں سوالات جوابات بھی ہوں گے، تو کوشش ہوگی کہ میں کلاس کے بعد زیادہ دیر آپ کے ساتھ رک سکوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔